الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ طلاق بطریقہ صراحً جمیل۔ اگر تم بلا قصور اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح یہ بیہودہ حرکت نہ کرو کہ تم اس پر کوئی تہمت لگا کر اسے مجبور کر دو کہ شرمندہ ہو کر تم سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور تم اپنی چال بازی میں کامیاب ہو جاؤ کہ اب اس سے طلاق کے بدلے دولت کا مطالبہ کرو، اور جب وہ تمہارا مطالبہ پورا کر دے تو تم اس کو آزاد کر دو۔ تم تو اس نبی مکرم علیہ السلام کے غلام ہو جس نے انسان کو انسانیت کے اصول سکھائے اور جانوروں جیسی زندگی سے نجات دلائی، مکر و فریب اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ تمہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا کی تعلیمات کا نمونہ بننا چاہیے، شرافت کا پیکر ہونا چاہیے، دولت کے متوالے ہو کر کسی کی عزت سے نہ کھیلو۔ بس تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر تم نے بیوی کو چھوڑنے اور دوسری بیوی لانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن انسانیت اور شرافت کے ساتھ بیوی کو آزاد کر دو، نہ اس پر کوئی تہمت لگاؤ، نہ ہی اس سے مال کا مطالبہ کرو، چاہے تم نے اس کو نقد، جائیداد، زیورات، کپڑوں وغیرہ کی صورت میں کتنی ہی دولت دی ہو۔ اللہ اپنے حکم کی تعمیل کی تمہیں جزا بھی دے گا اور دولت بھی، کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کچھ سامان آسائش کا مطالبہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج کے مطالبے پر ناگواری ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کا عیش آرام پسند کرتی ہو تو میں تمہیں دے کر بڑی خوبصورتی اور اچھی طرح رخصت کیے دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا جملہ ترجمہ، اور پھر میں تمہیں رخصت کر دوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ قابل غور ہے، نبی کو طلاق دینے کی اجازت کے ساتھ اچھے برتاؤ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہمیں یہ تعلیم دینا ہے کہ طلاق کا فیصلہ کر لینے کی صورت میں دل آزاری نہ کرو، بلکہ صراحً جمیلاً کو ملحوظ رکھو۔ عورت کو کچھ دے کر رخصت کرو، اس سے لینے کی تدبیریں نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس نے تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی دی کہ وہ تمہارے ساتھ خلوت صحیحہ کر چکی ہے، اپنا جسم تمہارے سپرد کر چکی ہے، اور اس محبت و الفت کے ماحول میں اس نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم کبھی اس سے بے وفائی نہ کرو گے۔ اگر تم اس سے وعدہ شکنی کر کے اس کا دل توڑ رہے ہو تو مزید کوئی مکاری کر کے اس کو عزت و دولت سے تو محروم نہ کرو، اور اگر تم اس پر کوئی تہمت نہ بھی لگاؤ تب بھی اس سے کوئی مالی مطالبہ نہ کرنا، کہ اس صورت میں بھی اسے مالی نقصان تو ہوگا ہی، لیکن اس کی عزت بھی محفوظ نہ رہے گی کہ اس کے گھر والے یا جنہیں بھی خبر ہوگی یہی تو کہیں گے کہ اس نے ضرور کوئی نازیبا حرکت کی ہے، جبھی تو دولت دے کر شوہر سے آزادی حاصل کی ہے۔ بس صرف خلا یعنی مہر واپس لے کر طلاق دینے کی صورت وہی ہے جو اوپر گزر چکی، کہ واقعی عورت فاحشہ مبینہ میں مبتلا ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں مرد کو اپنا ادا کردہ مہر واپس لینے یا اپنے ذمہ واجب مہر معاف کرانے کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ عورت خود ایسی حرکت میں مبتلا ہوئی ہے جس کے سبب وہ کسی ہمدردی کی مستحق نہیں رہی۔ کیسا عدل و انصاف پر مبنی ہے میرا دین، الحمدللہ رب العالمین۔ طلاق سے متعلق یہ ہدایت اسلامی قانون کی رحمت کا ایک حصہ ہے، جس نے عورت کو نہ صرف مالی نقصان سے بچایا بلکہ اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ایک ظالم مرد اپنی بیوی پر تہمت لگا کر اسے علیحدہ کر دیتا ہے اور طلاق دینے پر مال لیے بغیر آمادہ نہیں ہوتا تو عورت اپنی آزادی کے لیے اسے دولت دے کر مالی مشکلات میں مبتلا ہوئی، اور جو تہمت اس پر لگ چکی اس کے سبب کوئی دوسرا مرد اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ نتیجتاً یہ بیچاری پیٹ اور نفس دونوں کی خواہشات کا شکار ہوتی اور مجبور ہو کر یا تو بدکاری کی راہ لیتی اور یا تڑپ تڑپ کر مر جاتی، جیسا کہ آج کل ان ممالک میں عام ہے جہاں عورت کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جنہیں جاہل تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھتے ہیں، اور بسیار کوشش کے بعد ان ممالک میں آباد ہو کر
وہ اپنی تہذیب اپنے تمدن سے محروم ہو جاتے اور جانوروں جیسی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ عورت کی حمایت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت دنیا کا کوئی قانون نہ کر سکا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے خزانہ رحمت سے جتنا مالا مال کیا کوئی نہ کر سکا۔ بس میری بہنوں کو ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دولت اسلام سے نوازا اور اس پر اظہار تشکر کے لیے شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے۔ ترجمہ: اور نہ نکاح کرو جن عورتوں سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے وہ معاف ہے، بے شک یہ کام بہت بے حیائی اور نفرت کا تھا اور بہت ہی برا طریقہ تھا۔ ماں سے حرمت نکاح۔ باپ دادا یا نانا کی منکوحہ جو تمہاری سوتیلی مائیں تھیں، ان کے مر جانے یا طلاق دے دینے کے بعد بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ ماں کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ جب وہ ماں بن گئی تو ہمیشہ ماں ہی رہے گی، چاہے اس نے تمہیں جنم نہ دیا ہو۔ اسے بیوی بنا لینا نہایت بے شرمی اور بے حیائی کا عمل ہے۔ وہ مذہب جو حیا و شرم کو ایمان کا جزو قرار دیتا ہے، دیگر بے حیائی کے کاموں کی طرح اس بے حیائی کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ چونکہ زندگی کے اصولوں سے آزاد تھے، ان کے پاس کوئی ضابطہ حیات نہ تھا، انہیں حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہ تھا، وہ تو اپنی خواہشات کے غلام تھے، ان کا ہر کام اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا، لہٰذا ان میں درندگی تھی، بے حیائی و بے شرمی تھی، جس کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں تک کو اپنی حوث کا نوالہ سمجھتے تھے اور ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ اہل ایمان خوش نصیب ہیں کہ وہ ایسے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے جس نے انہیں خالق حقیقی کے احکام پہنچائے۔ پس ان احکام کے پہنچانے کے بعد تم نے ایسا کیا تو گویا تم عذاب الہی کو دعوت دو گے اور جہنم کی راہ لو گے۔ ہاں، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ رب رحیم و کریم معاف فرماتا ہے۔ اب جس کے پاس ایسی عورت ہے وہ اس سے علیحدہ ہو جائے اور اس سے چھینا ہوا تقدس اسے واپس کر دے۔ الحمدللہ، مسلمان تو شمع اسلام روشن ہوتے ہی اس بے شرمی کے عمل سے محفوظ ہیں۔ اس دور میں بھی مسلمان کے اندر بہرحال اتنی حیا و شرم موجود ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ مسلمان بہرحال قابل افسوس ہیں جو ایسی حرکت کرنے والے غیر مسلموں کو اپنے سے بہتر سمجھتے اور ان کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہوتے ہیں۔ عزیزو، وہ قوم کسی طرح بھی قابل احترام نہیں ہو سکتی جس کے یہاں نہ صرف کھانے پینے میں حلال و حرام کا تصور نہ ہو، بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ماں، بہن، بیٹی تک میں امتیاز نہ کرتے ہوں، بلکہ اب تو ہوس نفس کا حال یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کی شرط بھی نہ رہی، بلکہ ہم جنسی کا ذوق خبیث زور پکڑ رہا ہے اور ہم جنس جوڑوں کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے اور انہیں وہی قانونی مراعات اور تحفظ حاصل ہے جو مرد و عورت کے جوڑے کو حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بدفعلی موجود تھی، لیکن نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی اسے شوہر و بیوی کی حیثیت دی جاتی تھی۔ علم و تہذیب کے دعوے دار کس قدر گھنونے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ اسلام ان فواحش اور جانوروں جیسی حرکات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے تو اپنے ماننے والوں کو تہذیب و تمدن کا وہ حسن بخشا ہے جو کسی قوم کو نصیب نہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ اصول اسلامی قوانین کی بنیاد ہیں، اسی لیے اسلام نے جس طرح کھانے پینے اور زندگی کے دیگر امور میں حلال و حرام کا امتیاز پیدا کیا، اسی طرح خواہش نفس کی تکمیل یا افزائش نسل کا مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی واضح ہدایات دیں۔ اولاً تو جنسی خواہش کو ہم جنس سے پورا کرنے کی سخت ممانعت فرمائی، اس کے لیے صرف عورت کو مخصوص کیا گیا اور عورت میں بھی ہر عورت سے اس عمل کی اجازت نہ دی گئی، بلکہ جن عورتوں کا تقدس اور احترام اس عمل سے مانع ہے ان کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب آئیے ان آیات پر گفتگو کریں جن میں محرمات کا تفصیلی ذکر ہے۔ ترجمہ: حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں
उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, और अगर तुमने सोहबत ना की हो उन बीवियों से तो कोई हर्ज नहीं तुम पर, और बीवियां तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारी पुश्तों से हैं, और ये भी हराम है कि जमा करो तुम दो बहनों को, मगर जो गुजर चुका वो माफ़ है, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। ए ईमान वालो, तुम पर जिन औरतों से निकाह करना हराम है उनकी खुदमत 3 इकसाम की है। हुर्मत नस्ब यानी वो औरतें जिनसे तुम्हारा रिश्ता इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है, तकद्दुस का रिश्ता है, जिसका तकाजा है कि उनको बीवी की हैसियत न दी जाए बल्कि एहतराम के साथ उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी खिदमत की जाए। ये 7 किस्म की औरतें हैं। माँ सगी हो या सौतेली, उसमें दादी, नानी और उससे ऊपर तक सब शामिल हैं, और वो भी जिनको खुसूसी तौर पर कुरान करीम ने माँ करार दिया है, यानी नबी करम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के इरशाद हुआ सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 6 यानी 6, नबी करीम अलैहिस्सलाम मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनके करीब हैं और उनकी बीवियां उन मोमिनीन की माएँ हैं। कि मुसलमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का एहतराम वाजिब है, जिसका मुक्तज़ा है कि उनसे निकाह भी हराम हो, ताहम उनके लिए दीगर शरई अहकाम वही हैं जो दूसरी औरतों के लिए हैं, मसलन पर्दे वगैरह के अहकाम। इस किस्म की हुर्मत में वो औरतें शामिल नहीं जिनसे इजहार किया जाए, जैसा कि ज़माना जाहिलियत में रवाज था कि किसी औरत को माँ की तरह या माँ कह दिया तो उससे निकाह हराम समझा जाता था। शरीयत मुतहरा में ना माँ कहने से कोई औरत माँ बन जाती है, ना बेटी कहने से बेटी, और ना ही कोई बच्चा बेटा कहने से बेटा हो सकता है। इजहार से तलाक भी वाक़ई नहीं होती। हाँ, शरीयत ने उसको सख्त बुरा करार दिया है, जिससे रोकने के लिए हुक्म दिया गया कि जो शख्स अपनी बीवी से इजहार कर बैठे, यानी उसके किसी हिस्से को माँ जैसा कह दे या उससे अपनी माँ कह दे, तो उसे कफ़ारा अदा करना होगा। नीज़ जिस औरत से बाप ने अलियाज़ बिल्ला ज़ना किया वो भी हराम है। बेटी, उसमें पोती, नवासी, नीचे की सब औरतें शामिल हैं। बहन सगी हो या सौतेली, फूफी अपनी हो या बाप माँ वगैरह की हो, सगी हो या सौतेली, खाला अपनी हो या बाप माँ वगैरह की हो, सगी हो या सौतेली, भतीजी यानी भाई की बेटी बशमूल उसकी औलाद के, भांजी यानी बहन की बेटी बशमूल उसकी औलाद के। जिन औरतों से ये रिश्ते अलियाज़ बिल्ला ज़ना से कायम हुए वो भी हराम है। हुर्मत रज़ात यानी जिन औरतों से किसी औरत का दूध पीने की वजह से रिश्ता कायम हुआ वो भी हराम है। यानी 7 रिश्ते की औरतें जो नसब की वजह से हराम हैं वो रज़ात की निस्बत से भी हराम होगी, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, रज़ात से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। बुखारी शरीफ। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि हुर्मत रज़ात किसी औरत का दूध पीने से इसी सूरत में साबित होती है जबकि दूध पीने की मुद्दत में पिया गया हो, जिसे मुद्दत रज़ात कहा जाता है, जो इमाम अबू हनीफा रज़ी अन्हु के नज़दीक 2.5 साल है। इस उम्र के अंदर चाहे एक ही मरतबा बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया हो, रज़ात साबित हो जाएगी, लेकिन इस उम्र के बाद पिया तो रज़ात का रिश्ता कायम ना होगा। ये रिश्ता भी ऐसा ही मुक़द्दस है जैसा नस्बी रिश्ता होता है। जैसा जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से वाज़ेह है कि आप अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा रज़ी अन्हा का एहतराम नस्बी माँ ही की तरह करते थे, लिहाजा उस निस्बत से कायम शुदा रिश्तों के शरई अहकाम बिलखसूस निकाह के सिलसिले में वही हैं जो नस्बी रिश्तों के लिए हैं। मसलन हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अन्हा की रिवायत है कि मेरे रज़ाई चचा आए और मुझसे मिलने की इजाज़त चाही, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त न कर लूँ इजाज़त नहीं दे सकती। जब आप तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा, आपने फरमाया वो तो तुम्हारे चचा हैं, उन्हें इजाज़त दे देना चाहिए थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे औरत ने दूध पिलाया था, किसी मर्द ने तो नहीं पिलाया। आपने फरमाया वो तुम्हारे चचा हैं, वो तुम्हारे पास आ सकते हैं, और ये वाक़या पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। हुर्मत मसाहरत यानी वो औरतें जो तल्लुक़ निकाह से हराम हुई हैं, उनकी 2 किस्में हैं। एक तो वो औरतें जो हमेशा के लिए हराम हो गई, वो मंदरजा झैल हैं, बीवी की माँ, सास, बीवी की बेटी जो पहले शोहर से हो, लेकिन इस सूरत में हराम होगी जबकि बीवी से सोहबत की हो, लेकिन अगर सोहबत से पहले ही मनकूहा मर गई या उसे तलाक दे दी तो उसकी बेटी से निकाह जायज़ है। बेटे की बीवी, बहू, यही हुक्म पोतों और नवासों की बीवियों का है। दूसरी वो औरतें हैं जो उस वक़्त तक हराम हैं जब तक बीवी निकाह में है,
لیکن بیوی کے مر جانے یا اسے طلاق دے دینے کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہیں: بیوی کی بہن، سالی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بانجی۔ حرمت مساہرت کی حکمت حیا و شرم کا تحفظ ہے۔ مثلاً بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کو بھی بیوی بنا لینا کس قدر بے شرمی کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ یہی صورت دوسرے رشتوں میں بھی ہے۔ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ اب دور جاہلیت جیسا کوئی عمل نہ دہرایا جائے۔ یہ تم پر ہمارا کرم ہے کہ کفر کی حالت میں تم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن مومن ہونے کے بعد وہ عمل جاری نہ رہے گا۔ یعنی جس کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آ چکی ہے جو محرمات میں سے ہے، اسے چاہیے کہ اب وہ اس کو علیحدہ کر دے۔ ضحاک فیروز علمی نے اپنے باپ کی روایت بیان کی کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو چن لو، یعنی دوسری کو طلاق دے دو۔ بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا، نہ وہ جاری رکھو اور نہ آئندہ کرو۔ ماضی کا عمل معاف کہ جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ: اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے علاوہ ان کے تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کے مہر جو مقرر ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ جن عورتوں کے شوہر لاپتہ ہوں۔ محرمات مذکورہ کے علاوہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جن کے خاوند بقید حیات ہوں اور انہوں نے طلاق دے کر ان عورتوں کو آزاد نہ کیا ہو، چاہے ان کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ بہرحال انہیں دوسرے نکاح کا حق حاصل نہیں جب تک طلاق نہ ہو جائے۔ ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر کر لیا تو ظاہر ہے کہ حرام کاری ہوتی رہے گی۔ اس موقع پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو نہیں۔ موجودہ دور میں عورتیں اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کو الیاذ باللہ اپنی حق تلفی یا اپنے اوپر ظلم تصور کرتی ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ حکم بھی شریعت مطہرہ کے دیگر احکام کی طرح عین فطرت کے مطابق ہے، اور انسان کی فطرت کو اس کے خالق حقیقی اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین صرف اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ وہ غیر فطری ہوتے ہیں۔ قانون ساز انسان کی فطرت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ قوانین فطری ہیں جن کو بے چون و چراں وہ انسان قبول کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی قوانین پر اطمینان ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ طلاق کا قانون عورتوں کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ عورت چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنے ہی بلند مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن اس کی 2 فطری کمزوریاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اس کا ناقص عقل ہونا، اسی لیے وہ مرد کی طرح دور اندیش اور دور نظر نہیں ہوتی۔ اس کے مستقبل کے پروگرام بہت ہی قریبی وقت تک کے لیے محدود ہوتے ہیں۔ دوسرا، عورت نہایت ہی مغلوب الغضب ہوتی ہے کہ اسے غصہ بہت جلد آتا ہے، اور غصے کی حالت میں اس کے سوچنے سمجھنے تک کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتی ہے جس پر وہ بہت جلد نادم و شرمندہ ہونے لگتی ہے۔ طلاق کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں، اس سے صرف 2 افراد کی زندگی متاثر نہیں ہوتی بلکہ 2 خاندانوں پر اثر پڑتا ہے، اور اگر بچے بھی موجود ہوں تو سب سے زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمہ قسم کے انتظام مہیا کیے جانے کے باوجود ان کی تربیت ایسے انداز پر نہیں ہوتی جیسی والدین کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ یہ اہم فیصلہ کرنے کا حق مرد کو دیا گیا، لیکن ساتھ ہی مختلف انداز سے مرد کو یہ اختیار استعمال کرنے سے روکا بھی گیا۔ مثلاً طلاق کو ابغض مباحات قرار دیا گیا کہ جائز اختیارات میں بدترین اختیار جسے نہ اللہ پسند فرماتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اچھے لوگ، یہ تو مردوں کے لیے بری عورتوں سے اور عورتوں کے لیے برے مردوں سے چھٹکارے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا، اور اس کا اختیار مرد کو اس کے حلم و بردباری، دینداری اور دور اندیشی کی خوبیوں کی بنیاد پر دیا گیا کہ ہر مرد میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے کوئی مرد اپنے اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اگر یہ حق عورت کو بھی حاصل ہوتا جس کا مغلوب الغضب اور ناقص العقل ہونا مسلم ہے، تو پھر معمولی جھگڑوں پر ہنستے بستے گھر اجڑتے رہتے، خاندانی رشتے ٹوٹتے رہتے، اور مسلم ممالک یا مسلم معاشرے میں طلاق کے حادثات میں جو آج تک کمی نظر آتی ہے اور گھروں میں سکون پایا جاتا ہے،
وہ موجود نہ ہوتا۔ جیسا کہ مغربی ممالک کا حال ہے جن کے یہاں شریعت تو کوئی نہیں، وہی انسانوں کے گڑے ہوئے غیر فطری قوانین ہیں جن کے ذریعے مرد و عورت کی برابری کا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دیگر معاملات کی طرح عورت کو مرد ہی کی طرح طلاق دینے کا حق دیا گیا، جس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے خود قانون نافذ کرنے والے پریشان ہیں کہ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ مرد اگر عورت کو اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنے، ڈانس کرنے، کسی دوسرے شہر یا ملک ہفتوں کے لیے جانے سے روکے تو عورت اس کو طلاق کا نوٹس دے دیتی ہے اور قانونی کارروائی کے بعد طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق اب عورت کی معاشی، رہائشی، ہر قسم کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہے ملک زیر بار ہوتا ہے، نیز تنہا مرد مختلف قسم کے جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تنہا عورت مختلف قسم کے جرائم کا شکار ہوتی ہے، اور اگر بچے موجود ہوتے ہیں تو وہ 18 سال تک کی قانونی عمر تو مجبوراً ماں یا باپ کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر اسی راہ پر چل پڑتے ہیں جس پر ایک عرصے سے وہ اپنے والدین کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھیانک صورت صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا گیا۔ کیا ایک مسلمان عورت اس کو پسند کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب نہیں تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے رحمت والے دین سے وابستہ ہے جو اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ علاوہ ازیں یہ کس نے کہا کہ عورت اس معاملے میں بالکل مجبور ہے کہ وہ مرد کے ظلم و ستم سہتی رہے، مار کھاتی رہے، اس کی عیاشیاں برداشت کرتی رہے، اور اگر علیحدہ ہو جائے تو ساری زندگی تڑپتی رہے کیونکہ مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ایسی صورت اگر واقعی پیدا ہو جائے تو شریعت مطہرہ نے خلا کا قانون دیا ہے کہ عورت مرد سے مہر واپس کر کے یا معاف کر کے یا مزید کچھ دے کر طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت سے رجوع کرے، قاضی قانونی طور پر مرد کو طلب کرے، طلاق دینے پر مجبور کرے اور عورت اس سے نجات حاصل کر سکے۔ بہرحال جب تک طلاق نہ ہو جائے دوسرا نکاح حرام ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن کے خامند موجود ہوں۔ ہاں، ایسی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے جو جہاد میں کامیابی کے بعد بطور مال غنیمت مجاہدین کو ملی، ان کے شوہر اپنے ملک میں موجود ہیں۔ اب چونکہ یہ مسلم ملک میں آ گئی ہیں لہذا اسلامی قانون کے مطابق ان کا نکاح خود بخود ختم ہو چکا۔ اسلام نے انہیں جیل میں سڑانے کی بجائے مسلمانوں کی ملکیت قرار دے کر آرام کی زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اب اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان سے ان کا مالک بھی صحبت کر سکتا اور اگر وہ چاہے تو کسی سے ان کا نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن 1 ماہ کے استبراء یعنی 1 ماہواری گزر جانے کے بعد، تاکہ اس کے حاملہ نہ ہونے کا یقین ہو جائے، اور وہ حاملہ ہے تو وضع حمل بچہ پیدا ہو جانے کے بعد۔ غلام اور باندی۔ میدان جہاد سے جو کافر مرد اور جو کافرہ عورتیں پکڑی گئیں ان کو غلام اور باندی بنا لینا ظلم نہیں بلکہ عین عدل ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور غلامی سے اتنے باغی ہو چکے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کی جانیں لیں۔ اب ان کو یہ سزا ملنا عین انصاف ہے کہ جب وہ مغلوب و مجبور ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں تو وہ ساری زندگی اللہ کے بندوں کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی کریں، اور یہ سزا اس سزا سے بہتر ہے جو اس دور میں انسانوں کی ہمدردی کے دعوے دار دشمن کو قیدی بنا کر جیلوں میں دیتے ہیں، جہاں نہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، نہ انہیں لباس مہیا کیا جاتا ہے، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی خواہش نفس پوری کرنے کا کوئی موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ بس وہ جانوروں کی طرح بے بسی کی حالت میں محنت و مشقت کرتے بیگار بھگتے مر جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو غلام و باندی دینے والے آقائے رحمت نے غلاموں اور باندیوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ رکھا کہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے، ان کو مارنے پیٹنے، انسانی قوت سے زیادہ محنت و مشقت کرانے، ننگا بھوکا رکھنے کی اجازت نہ دی، جیسا کہ آج کل مہذب ممالک کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں غلام بنانے کا مقصد انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ قیدیوں سے بہتر زندگی مہیا کرنا اور اللہ کے باغیوں کو بغاوت کی سزا بصورت غلامی دینا ہے تاکہ کفر کا سر نیچا ہو اور کافروں کا تکبر ختم ہو۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، غلاموں پر آقائے رحمت کی شفقت و محبت، اور پھر سر بلند کر کے دنیا کو للکاریے کہ کیا کسی قوم کی ماضی کی تاریخ یا موجودہ دور میں کسی ملک کے قانون میں دشمن کے گرفتار شدہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی یہ مثال موجود ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مالک پر غلام کا روٹی کپڑا فرض ہے،
اور غلام سے صرف اتنا کام لیا جائے جو اس کی طاقت کے موافق ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے، بس جسے اللہ نے اس کے بھائی کا مالک بنایا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے غلام کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس سے ایسا کام نہ لے جس کے بوجھ تلے وہ دب جائے، اور اگر ایسا مشکل کام ہو تو اس غلام کی خود مدد کرے۔ مسلم و بخاری۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ارشادات پر غور کیجیے اور پھر سوچئے کہ اسلام نے غلامی کے رواج کو اپنا کر غلاموں کے مظلوم طبقے پر کتنا احسان فرمایا ہے کہ غلامی کے تصور اور غلاموں کی حیثیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اہل ایمان کو یہ ہدایت دے کر دنیا کی تمام قوموں کو دعوت فکر دی کہ تم غلاموں باندیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان پر ظلم و ستم کرتے ہو، نہ کھانے کو دیتے ہو نہ پینے کو، ان سے جانوروں کی طرح بگاڑ لیتے ہو، لیکن ہمارا دین رحمت انہیں بھی انسان قرار دیتا ہے، یہ ہماری ہی طرح انسان ہیں، ہم ان کے مالک اس لیے نہیں بنے کہ ان ہی سے اپنی خدمت لیں، بلکہ بحیثیت مالک ہم پر بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں کہ انہیں اپنی ہی طرح کا انسان سمجھیں، ان کو وہی کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہیں، وہی پہنائیں جو ہم خود پہنتے ہیں، ان میں قوت و طاقت اتنی ہی ہے جتنی تم میں ہے، لہذا تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا تم خود کر سکتے ہو، اور اگر کام انسانی قوت سے زیادہ ہو تو تم خود بھی ان کے ساتھ لگو، ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی غلطی پر اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو کہ تمہیں جتنا اس غلام پر اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر اختیار ہے۔ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں جلاتی۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے غلام کو ڈانٹا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر میری شکایت کر دی۔ جب میں حاضر دربار ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم میں اب تک جاہلیت موجود ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، بس اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے، اگر تمہیں اپنا کوئی غلام پسند نہ ہو تو اسے بیچ دو، لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ منشا ارشاد تعداد نہیں بلکہ یہ ہدایت مقصود ہے کہ غلاموں کو معاف ہی کرتے رہا کرو۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی جو وصیت فرما رہے تھے اس کا آخری جملہ بھی یہی تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دہرایا۔ ترجمہ، نماز کی پابندی اور غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی ہدایات کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان آقا و مولا کا کوئی امتیاز نہ رہا تھا، پہچانا بھی نہ جا سکتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام ہے۔ مسجد میں سب کے سر ایک اللہ کے دربار میں ایک ساتھ جھکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں سب مل جل کر بیٹھے نظر آتے تھے۔ مولا و غلام سب ایک برتن میں کھاتے تھے، بازاروں کھیتوں میں سب مل جل کر کام کرتے تھے، جہاد کے لیے صفوں میں سب ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے تھے۔ آقا انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب کا آغاز اعلان نبوت سے قبل ہی ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مشہور مہدہ فضول میں پوری طرح حصہ لیا اور نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد مظلوموں کو سہارا دینا ہی تھا۔ ان مظلوموں میں غلاموں اور باندیوں کا ایک بڑا طبقہ بھی تھا جن پر ان کے آقا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور یہ تنظیمیں انہیں اس سے روکنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس دوران ہی غلاموں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور کنیزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا۔ چنانچہ زید بن حارثہ، خباب بن الارت، بلال حبشی، یاسر یمنی، عمارہ، صہیب رومی، ابو فقیہ، عامر بن فخیرہ، سالم، کنیزوں میں بسینہ، زنیرہ، ہندیہ، ام عبیس اور سمیہ رضی اللہ عنہم
ابتدائی اسلام ہی میں مشربہ اسلام ہوئے اور سب ہی نے اپنے کافر آقاؤں کے مظالم سہے، سوائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے کہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ رحمت میں ہی پرورش پا رہے تھے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا، اس کے مطالعے سے آپ پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جس طبقے کو غلامی کا نام دیا گیا وہ اگرچہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، لیکن آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے سائے میں لے کر جس راحت و عافیت کی ضمانت دی ہے وہ اسے کہیں نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ بالفرض اگر غلامی کا یہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا تو دشمن کے گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کا ٹھکانہ جیل خانہ ہوتا، جہاں باوجود تمام ضروریات کی فراہمی کے انہیں قید و بند کی صعوبت ضرور برداشت کرنا ہوتی، نیز وہ ہر قسم کی تربیت سے محروم رہتے اور نہ ہی انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کر کے اسلام سے مشرف ہونے کا موقع نصیب ہوتا۔ بس اس طبقے کو غلاموں اور باندیوں کا نام دے کر جیل کی زندگی سے بہتر زندگی فراہم کی گئی، جو نہ ظلم ہے نہ ہی غلام پسندی، بلکہ دنیا کو غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم ہے اور اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی قبول کر لیں قبل اس کے کہ ان کی گردنوں میں بندوں کی غلامی کا طوق ڈال دیا جائے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔